بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کلام میں مومنین کے لیے شفا رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کلام کو کس معنی میں شفا قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جسمانی اور اخلاقی دونوں امراض میں شفا اسے کہا جا رہا ہے یا پھر فقط اخلاقی امراض میں سے شفا قرار دیا جا رہا ہے؟ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں جس میں لفظ شفا آیا ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ان امراض کی جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ ایسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو کہ مومنین کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ ظالمین کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اب اگر ان آیات کریمہ کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے سیاق و سباق میں کوئی جسمانی مرض موضوع بحث ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے سیاق و سباق میں تو وہ ضلالت و گمراہی اور وہ بے راہ رفی موضوع بحث ہے جن میں کفار و مشرکین مبتلا تھے، اور اس کے مقابل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے شفا ہے۔ اصل میں یہ جو طب ہے اور دیگر سائنسی علوم ہمارے دین کا موضوع نہیں ہے۔ ان میں رسوخ کے لیے، ان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ عقل و فکر کے ذریعے ہم ان میں رسوخ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ پیغمبرانہ مشن کا یہ حصہ ہی نہیں ہوتا۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کرے کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت سے فلاں مرض میں شفا ملتی ہے تو اس کے اس دعوے کو دنیاوی علم کے طور پر ہی دیکھا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت موجود نہیں ہوتی۔ ہم اس کے ویسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم دیگر دنیاوی علوم کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس پر اطمینان ہوگا تو اسے قبول کر لیں گے، اور اگر اطمینان نہیں ہوگا تو اسے رد کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کسی آیت یا کسی سورہ سے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس سے فلاں مرض میں شفا ملتی ہے، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ مشن کا حصہ ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے اخلاقی تزکیہ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ البتہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی آیت یا کوئی سورہ کسی جسمانی مرض کی شفا کے لیے پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے دنیاوی علم کے طور پر قبول فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔